بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ آج کی ویڈیو میں ہم دجال سے بچنے کے طریقے اور اس کے انجام کے متعلق بات کریں گے، اور سب سے پہلے میں آپ کو اس نوجوان کا واقعہ سناؤں گا جس کا میں نے پچھلی نشست میں آپ سے وعدہ کیا تھا۔ اس نوجوان کا قصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنایا تھا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2938 ہے۔ غالباً یہ واقعہ اس وقت پیش آئے گا جب دجال مدینہ کے قریب جرف کے مقام پر اپنا خیمہ نصب کرے گا اور کچھ دیر وہاں قیام کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال نکلے گا تو ایک نوجوان اس کی جانب روانہ ہوگا۔ راستے میں اسے دجال کے پہرے دار اور کارندے ملیں گے اور اس نوجوان سے پوچھیں گے کہاں کا ارادہ ہے۔ نوجوان کہے گا میں اس کی طرف جا رہا ہوں جو ظاہر ہوا ہے۔ وہ کہیں گے کیا تم ہمارے رب پر ایمان نہیں رکھتے؟ نوجوان کہے گا کہ ہمارے رب کی صفات کوئی پوشیدہ تو نہیں ہے، یعنی میں دجال کو دیکھتے ہی اس کی صفات سے اسے پہچان لوں گا۔ وہ کہیں گے اسے قتل کر ڈالو۔ پھر وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے کہ کیا تمہارے رب نے تمہیں منع نہیں کر رکھا کہ اس کے حکم کے بغیر کوئی کسی کو قتل نہ کرے؟ وہ اس نوجوان کو لے کر دجال کے پاس آئیں گے، اور جب وہ مومن اسے دیکھے گا تو اسے پہچان لے گا اور کہے گا کہ اے لوگو، یہ وہی مسیح دجال ہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا تھا۔ دجال حکم دے گا تو اس نوجوان کو مارنے کے لیے لٹا دیا جائے گا۔ وہ کہے گا اسے پکڑو اور اس کی ہڈیاں توڑ دو۔ اس نوجوان کے پیٹ اور پشت پر شدید ضربیں لگائی جائیں گی۔ دجال پھر پوچھے گا کہ کیا تم مجھ پر ایمان لاتے ہو؟ نوجوان کہے گا کہ تو مسیح کذاب ہے۔ پھر دجال کے حکم سے ایک آڑا لایا جائے گا اور اس نوجوان کے سر پر رکھ کر اس کے پورے بدن کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ دجال اس کے بدن کے دونوں حصوں کے درمیان فخر و تکبر سے شہلے گا اور اس سے کہے گا اٹھو۔ وہ نوجوان زندہ ہو کر سیدھا کھڑا ہو جائے گا۔ دجال کہے گا کہ کیا تم مجھ پر ایمان لاتے ہو؟ وہ کہے گا اب تو مجھے تیرے بارے میں پہلے سے بھی زیادہ یقین ہو گیا ہے۔ پھر وہ شخص، وہ نوجوان کہے گا کہ اے لوگو، میرے بعد اب یہ کسی کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا، یعنی کسی کو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا۔ دجال اسے ذبح کرنے کے لیے پھر پکڑ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی گردن سے لے کر ہنسلی کی ہڈی تک کو پیتل کا بنا دے گا، جس وجہ سے دجال اسے قتل نہ کر سکے گا۔ بالآخر اسے اس کے دونوں پاؤں اور دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اپنی آگ میں پھینک دے گا۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ اسے آگ میں پھینکا گیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہوگی کہ اسے تو جنت میں پھینکا گیا ہوگا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نوجوان اللہ رب العزت کے نزدیک عظیم ترین شہید ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ واقعہ سنانا علم شرعی حاصل کرنے کی اہمیت کی دلیل ہے۔ اگر اس مومن نوجوان کے پاس دجال کی صفات کے بارے میں پہلے سے علم موجود نہ ہوتا تو یہ دجال کو کبھی نہ پہچان سکتا۔ لہذا ہر وہ شخص جو باطل کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو علم شریعت سے مسلح رکھے۔ اس نوجوان کو یقین ہوگا کہ یہ دجال ہے، اور اسے علم ہوگا کہ حدیث میں جس نوجوان کا ذکر کیا گیا ہے اس سے بذات خود وہی نوجوان مراد ہے، اس لیے کہ یہ نوجوان علم نبوت سے فیض یافتہ ہوگا، اور دجال سے لڑائی کے لیے اہل ایمان یہی تیاری کریں گے کہ وہ قرآن و حدیث کے علم سے مالا مال ہوں گے۔ فتنہ دجال سے نجات پانے کے مزید جو طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، وہ بھی اختصار کے ساتھ میں آپ کے گوش گزار کیے دیتا ہوں۔ یہ جو میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا ہے، یہ تو مخصوص نوجوان کا واقعہ ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام آدمی کو دجال کے نکلنے کی خبر سننے کے بعد اس سے دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ جیسا کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی دجال کے بارے میں سنے تو وہ اس سے دور رہے۔ اللہ کی قسم، ایک شخص جو خود کو مومن سمجھتا ہوگا جب اس کے نزدیک آئے گا تو اس کے پیدا کردہ شبہات سے متاثر ہو کر اس کے پیروکاروں میں شامل ہو جائے گا۔ ناظرین، اس حدیث کے معنی یہ ہے کہ جسے دجال کے نکلنے کا پتہ چلے وہ اس سے دور ہی رہے اور اس کے نزدیک نہ جائے۔ ایک شخص جو خود کو قوی الایمان خیال کرتا ہوگا جب وہ اس کا جادو اور مردوں کو زندہ کرنے جیسے کام دیکھے گا تو یقیناً اس کے پھیلائے ہوئے جال میں پھنس جائے گا اور اس کے پیروکاروں میں شامل ہو جائے گا۔ جیسا کہ سیدہ ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے بھاگ کر پہاڑوں میں روپوش ہو جائیں گے۔ اس زمانے میں مسلمانوں کا ایک امام یعنی خلیفہ بھی ہوگا، اور اس سے مراد خلیفہ عادل امام مہدی ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس کی آگ کے فتنے میں مبتلا ہو جائے وہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرے، جس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا علم حاصل کرنا ہوگا۔ جیسا کہ لوگ اس شخص کو رب مانتے ہوں گے جبکہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہرگز ایسا نہیں ہے بلکہ وہ حسین و جمیل اور تمام تر نقائص و عیوب سے پاک ہے، وہ قدوس ہے اور ہر عیب سے مبرہ ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری ہے کہ لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اس کی مثل کچھ نہیں ہے۔ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات کی تلاوت کا ذکر بھی ملتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے بچا لیا جائے گا۔ ایسی ہی ایک روایت حضرت نواس بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی دجال کو پائے اسے چاہیے کہ وہ اس کے سامنے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات تلاوت کرے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے کہ اس نے غار والے نوجوانوں کو اس ظالم بادشاہ کی دست برد سے بچایا جو ان کو گرفتار کرنا چاہتا تھا۔ بعض اہل علم کا قول ہے کہ ان 10 آیات میں غار والوں کے قصے کے عجائب ذکر ہوئے ہیں کہ انہیں کس طرح نجات ملی۔ ایک مسلمان کو دجال کا سامنا کرتے وقت ان واقعات کو پیش نظر رکھنا چاہیے، بلکہ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی اس طرح تلاوت کرے جس طرح وہ اتری ہے، پھر اس کا سامنا دجال سے ہو جائے تو وہ دجال اس پر مسلط نہیں ہو سکے گا یا اسے اس مومن پر کوئی غلبہ حاصل نہیں ہو سکے گا۔ ناظرین، دجال سے محفوظ رہنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ مسلمان حرمین شریفین میں سے کسی ایک میں پناہ حاصل کر لیں، اس لیے کہ دجال مکہ اور مدینہ میں داخل ہی نہیں ہو سکے گا۔ اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے آخر میں فتنہ دجال سے پناہ طلب کرنے کا حکم دیا ہے۔ آخری تشہد میں سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا پڑھنی چاہیے کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنۃ المحیا والممات ومن فتنۃ المسیح دجال۔ اے اللہ، میں تجھ سے آتش دوزخ کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، حیات و موت کے فتنے سے اور مسیح دجال کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ تمہارے دنیا سے جانے کے بعد گمراہ کن دجال ظاہر ہوگا، اس کے سر کے بال سخت کھردرے اور موٹے ہوں گے، وہ کہے گا میں تمہارا رب ہوں۔ جس نے یہ سن کر کہا بلکہ اللہ ہمارا رب ہے، اسی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے، اسی کی طرف ہم نے رجوع کیا ہے، اور تجھ سے بچنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ ہی کی پناہ مانگتے ہیں،
تو ایسے شخص پر دجال کو کوئی غلبہ حاصل نہ ہو سکے گا۔ دجال سے بچاؤ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ لوگوں کو دجال کے بارے میں آگاہ کیا جائے تاکہ وہ اس سے بچ سکیں۔ حضرت صعب بن جشامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک لوگ اس کے ذکر سے غافل نہ ہو جائیں، یعنی کوئی بھی شخص دجال کا نہ تو ذکر کرے گا اور نہ اس کے بارے میں سوچے گا۔ جب لوگ اس کو بھول جائیں گے اور اس کی صفات ذہنوں سے نکل جائیں گی اور کثرت فتن کے باوجود لوگ اس کے بارے میں احتیاط ترک کر دیں گے تو اس وقت دجال ظاہر ہوگا۔ محترم ناظرین، اب بات کرتے ہیں دجال کے انجام کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال مدینہ کے قریب آ کر اس کے بیرونی علاقے پر قابض ہو جائے گا اور مدینہ والوں کو باہر نکلنے سے روک دے گا۔ پھر وہ بیت المقدس میں جبل ایلیا کے پاس آئے گا اور مسلمانوں کی ایک جماعت کا محاصرہ کر لے گا۔ مسلمان اس کے باعث شدید مشکلات کا سامنا کریں گے۔ بالآخر مسلمانوں کے امراء کہیں گے کہ تم لوگ کس بات کا انتظار کر رہے ہو، اٹھو اور اس شیطان کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے رب سے جا ملو، یا پھر تمہیں فتح نصیب ہو جائے گی۔ وہ دجال سے لڑائی کے بارے میں مشورہ کریں گے۔ جیسے ہی صبح ہوگی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام بھی تشریف لے آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام مشرقی دمشق میں سفید مینار کے قریب دو رنگ دار کپڑوں میں ملبوس دو فرشتوں کے پروں پر اپنے ہتھیلیاں رکھے ہوئے نزول فرمائیں گے۔ وہ جب سر جھکا لیں گے تو اس سے پانی کے قطرے نکلیں گے، اور جب سر مبارک کو اوپر اٹھائیں گے تو اس سے پانی کے چمکدار قطرے موتیوں کی طرح جھڑیں گے۔ جیسے ہی کوئی کافر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس کی خوشبو پائے گا اسی وقت مر جائے گا۔ اس کے سانس کی خوشبو حد نگاہ تک جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حد نگاہ تک جو کوئی بھی کافر ہوگا زندہ نہ رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی خبر دی کہ نزول عیسیٰ علیہ السلام کے وقت مسلمان نماز کی تیاری کر چکے ہوں گے۔ ان کے قائد امام مہدی ہوں گے۔ امام مہدی نماز کی امامت کے لیے مصلی پر کھڑے ہی ہوں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے۔ امام مہدی فوراً الٹے پاؤں پیچھے آ جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں اور وہ امام مہدی سے افضل ہیں، اس لیے امام مہدی چاہیں گے کہ افضل شخصیت نماز میں امامت کرائے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ مہدی کے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ کر فرمائیں گے کہ آپ آگے بڑھ کر امامت کرائیے، یہ اقامت آپ ہی کے لیے کہی گئی ہے۔ دوستو، یہ اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص اعزاز ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر پیغمبر اس امت کے ایک فرد کی امامت میں نماز ادا کرے گا۔ امام مہدی نماز پڑھائیں گے اور جب وہ نماز سے فارغ ہو جائیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ دروازہ کھولو۔ جب دروازہ کھولا جائے گا تو اس کے پیچھے دجال اپنے 70,000 ساتھیوں کے ساتھ موجود ہوگا۔ ہر ایک کے پاس منقش تلوار اور سر پر تاج ہوگا۔ دجال جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھے گا تو اس طرح پگھلنا شروع ہو جائے گا جس طرح کے پانی میں نمک۔ وہ فوراً ہی بھاگ کھڑا ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام اسے باب لد کے قریب جا پکڑیں گے۔ یہ فلسطین میں ایک معروف مقام ہے جہاں آج کل یہودیوں نے فوجی اڈا بنایا ہوا ہے۔ دجال خبیث نمک کی طرح پگھلنے لگے گا، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے پکڑ لیں گے اور نیزے سے موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو دجال کا خون نیزے پر لگا ہوا دکھائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہود کو شکست اور ذلت سے دوچار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے ہر اس چیز کو قوت گویائی عطا فرمائے گا جس چیز کے پیچھے یہودی چھپیں گے۔ وہ بول کر اس کی نشاندہی کرے گی، یہاں تک کہ درخت، پتھر اور مٹی بول بول کر کہیں گے کہ اے مومن، یہ میرے پیچھے ایک یہودی ہے، آؤ اور اسے قتل کر دو، سوائے غرقد کے درخت کے، کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک اس دنیا میں قیام کریں گے اور اپنی حکومت قائم کریں گے۔
ان کا دور حکومت کیسا ہوگا، اس بارے میں جو پیشین گوئیاں قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں ملتی ہیں ان کا تذکرہ عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت میں بیان کیا جائے گا، جو کہ میں جلد ہی چینل پر اپلوڈ کرنا شروع کروں گا۔ آخر میں ایک بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں مسلمانوں میں سے بہت سارے لوگ خروج دجال کا انکار کرنے والے موجود ہیں۔ زمانہ قدیم میں خروج دجال کا انکار کرنے والے بعض گمراہ فرقوں میں معتزلہ اور جہمیہ شامل تھے، مگر اب ان کے ساتھ ساتھ جدید لوگوں میں سے بھی بعض شامل ہو چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ خطبے میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ خبردار، تمہارے بعد کچھ ایسے لوگ آنے والے ہیں جو رجم، دجال، شفاعت اور عذاب قبر کا انکار کریں گے۔ وہ اس بات کا بھی انکار کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائے گا، جبکہ وہ جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے۔ رجم کا انکار کریں گے، یعنی شادی شدہ زانی اور زانیہ کو پتھروں سے سنسار کرنے کے شرعی حکم کا انکار کریں گے، اور لوگوں کے جہنم سے نکال لیے جانے کا انکار کریں گے، یعنی ان موحدین کے حق میں شفاعت کا انکار کریں گے جنہیں اللہ تعالیٰ مناسب سزا دے کر جہنم سے نکال لے گا۔ دجال کے متعلق بہت ساری روایات اور واقعات مشہور ہیں، لیکن مجھے صحیح احادیث سے جو مواد بھی میسر آیا وہ چند اقساط میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اگر آپ نے پچھلی ایپیسوڈز نہیں دیکھی تو چینل وزٹ کر کے ضرور دیکھیے گا، اور صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ یہاں میں آپ کو اس بات سے بھی خبردار کرتا چلوں کہ قیامت کی تقریباً تمام چھوٹی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، اب صرف بڑی بڑی چند نشانیاں پوری ہونا باقی ہیں، جن کے بعد توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے، اور یہ بڑی نشانیاں ایک ساتھ یکے بعد دیگرے پوری ہو جائیں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شریعت کے علم سے مالا مال فرمائے اور قرب قیامت کے تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ ہم اللہ کو اپنا مددگار بناتے ہیں، وہ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور دبا دیجیے گا، تاکہ نئی آنے والی کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں اپنے ہوسٹ رضوان سعید کو یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔